دنیا میں اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو اہل بیت کو لو، دنیا میں سلامتی چاہیے تو قرآن کو لو۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن وہ ہے جو ہمیں حوض کوثر سے ملاتا ہے، یہ اہل بیت وہ ہے جو ہمیں حوض کوثر سے ملاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے میں مان لوں؟ تو میرے آقا سے ارشاد، میرے آقا کا ارشاد، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اور اہل بیت کی نسبت ہمیں کہاں تک ہے؟ کیا دنیا تک ہے؟ کیا دنیا کے بعد قبر تک ہے؟ کیا قبر کے بعد حشر تک ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے، اے دھڑکتے ہوئے دلوں میں اپنے پیر کی محبت لیے ہوئے بیٹھے ہوئے سنی مسلمانوں، سنو، نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کی محبت صرف دنیا تک ہی تجھے محدود نہیں کرے گی، بلکہ نبی نے فرما دیا ہے یہ دونوں ایسی کڑی ہے جو حوض کوثر تک ساتھ لیے چلی جائے۔ حوض کوثر تک، کہاں تک؟ حوض کوثر تک۔ ابھی گرمی میں بیٹھے ہیں نا، کسی کو پیاس کا احساس ہوگا، کسی کو پیاس کی طلب ہوگی، پانی پینے کی خواہش ہوگی، لیکن سنو یہاں شامیان رحمت ہے اور وہاں سوانے سے پہ سورج ہوگا، یہاں ہر طرف دنیاوی لائٹ سے چمچماہٹ پیدا کی گئی ہے، لیکن وہاں سورج جیسی ایسی تپش ہوگی، انسان شرابور ہوگا، پسینے میں خود کو لپٹ پائے گا، تو پھر وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ عقل والے کہیں گے مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہوگی، تو جانتے ہو وہ حوض کوثر ہی ہوگا جس سے تمہیں جام پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ حوض کوثر ہی ہوگا جس سے تمہیں جام پلایا جائے گا۔ یہ معقولی چاہیے؟ اور ذرا اسی حوض کوثر کا ذرا ذکر کر لے جس کو مرج البحرین کہا گیا ہے۔ اب ترجمہ کرنے والے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، سمجھنے والے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو عشق کی کتابوں میں پڑھایا گیا ہے اگر مرج البحرین سمندر کے دو حصوں کا نام ہے نا، تو ایک کا نام ہم نے حسن رکھا ہے، ایک کا نام حسین رکھا ہے۔ آؤ اسی کا ہم سفر کر لیں۔ خدا کی قسم ہم اپنے رب کے اس وعدے کے مطابق قریب ہو جائیں گے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اپنی جنت عطا کریں گے، ہم اپنے بندوں کو اپنی پاکیزہ جنت عطا کریں گے۔ خدا کی قسم یہی وہ نسبت ہے جو ہمیں جنتی بنائے گی، یہی وہ نسبت ہے۔ کہ یہ مولوی بہت بولتا ہے تو سنو، یہ میں نہیں کہتا، جو سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے اس نے فرمایا ہے، جو سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہے اس نبی نے فرمایا ہے کہ میری نسبت حسین سے ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا نبی نے؟ میری نسبت حسین سے ہے اور حسین کی نسبت مجھ سے ہے۔ نبی نے فرمایا ہے میری نسبت حسین سے ہے اور حسین کی نسبت مجھ سے ہے۔ اور نبی نے اتنا ہی نہیں بس کیا بلکہ نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے صاف فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، تو اس سے بھی محبت فرما۔ اور اسی کے اگینسٹ نبی نے ارشاد فرما دیا جو حسین سے دشمنی کرے گا نا، گویا کہ وہ حسین سے دشمنی نہیں کیا، بلکہ وہ حسین سے دشمنی نہیں بلکہ رسول اللہ سے اس نے دشمنی کی، اور جس نے رسول سے دشمنی کی ہے اس نے خدا سے دشمنی کی ہے۔ اور جو دشمن رسول ہوگا، جو دشمن خدا ہوگا، خدا کی قسم وہ لاکھ سجدے کرتا رہ جائے، وہ لاکھ تلاوت کرتا رہ جائے، وہ لاکھ حج کرتا رہ جائے، وہ لاکھ زکات نکالتا رہ جائے، وہ کبھی قیامت تک
یہ امیدیں لگانا چھوڑ دے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ کوئی سوال کرنے والا کر دے مولانا کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ تو اگر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں حفاظ کرام تو ان سے پوچھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، پروردگار عالم کی کتاب کیا کہتی ہے؟ تو قرآن جواب دے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ سے اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس کو قرآن نے کہا جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے، تکلیف دے، تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، اس کو اللہ کا قرآن فرماتا ہے لعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہاں لعنت ہو؟ کوئی کہے مرے گا تب لعنت ہوگی، کوئی کہے گا قبر میں لعنت ہوگی، کوئی کہے گا قیامت میں لعنت ہوگی، کوئی کہے گا حشر کے میدان میں لعنت ہوگی۔ قرآن اس غلط فہمی کو بھی دور کرتا ہے۔ سن لو، اس کے رسول ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت رسول ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کی اصل ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کی جان ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے الگ تیار عذاب کر دیا گیا ہے۔ لیکن کہاں؟ دنیا میں، قبر میں، حشر میں۔ تو قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے لعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے ایک الگ عذاب تیار کر رکھا گیا۔ یہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، یہ محبت برباد نہیں جائے گی، یہ محبت ختم نہیں ہوگی، یہ محبت مٹھائی نہیں جائے گی۔ نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کی آیت کریم ہم اگر خدا کی قسم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ نبی آپ فرما دیں، نبی آپ کہہ دیں میں جو تبلیغ دین کرتا ہوں، میں جو دین کی خدمت کرتا ہوں، اس خدمت کے سبب سے تم سے کوئی اجرت نہیں ہے، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، احکم الحاکمین رب کہہ رہا ہے۔ اے اللہ، تو پھر تو نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ صرف میرے قرابت دار سے محبت کر لو۔ سبحان اللہ، صرف قرابت دار سے۔ قرابت دار کے متعلق ایک نہیں کئی محدثین نے لکھا ہے، کئی محدثین جن کا نام بھی شمار نہیں کرایا جا سکتا۔ جب رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہے؟ نبی نے فرمایا علی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ علی ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اور کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ ہے۔ ہم فاطمہ کو کیا جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، اے بریلی کے تاجدار فاطمہ کس کا نام ہے؟ جواب ملے گا کیا بات رسا، بولیے نا سبحان اللہ، کیا بات رسا، کیا بات رسا اس شمن شان کرم کی، کیا بات رسا۔ فاطمہ کس کا نام ہے؟ جس کا نام کہہ دیا جائے وہ ساجدہ ہے، جس کا نام کہہ دیا جائے وہ صابرہ ہے، جس کا نام کہہ دیا جائے وہ صادقہ ہے، جس کا نام کہہ دیا جائے وہ طیبہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ عابدہ ہے، وہ شاکرہ ہے۔ خدا کی قسم کچھ مانو نہ مانو، تیری ماں اگر دنیا میں تجھ سے محبت کرتی ہے نا وہ کرے گی، لیکن اگر کل اسے جنت میں جانا ہے نا تو کسی اور کو بعد میں تلاش کرے گی، پہلے فاطمہ الزہرا کو تلاش کرے گی، پہلے رسول اللہ کی بیٹی کو تلاش کرے گی، محمد عربی کے بیٹی کو تلاش کرے گی۔ کیوں تلاش کرے گی؟
کیوں تلاش کرے گی؟ جنت اللہ نے لکھ دی ہے، جنت اللہ نے عطا کر دی ہے، جنت میں داخل ہو گئی نہیں۔ آج ہم جیسے مسرور ملت کو تلاش کرتے ہیں، مسرور ملت کو تلاش کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ہر جنتی جوان جنت میں جائے گا نا تو حسنین کریمین کو تلاش کرے گا۔ سبحان اللہ، ہر جنتی عورتیں جنت میں جائے گی تو فاطمہ الزہرا کو تلاش کرے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی جس کے دہلیز سے کوئی فقیر واپس نہ جائے، جس کے دروازے سے کوئی مسکین واپس نہ جائے، جس کے دروازے سے کوئی یتیم واپس نہ جائے، جس کے دروازے سے کوئی سائل سوال کر کے واپس نہ جائے۔ اگر جواب ملنا ہو تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کس پہ نازل فرمائی ہے؟ تو رب کا قرآن کہے گا اگر اس آیت کو فخر ہے تو علی کی ذات پہ فخر ہے، فاطمہ کی ذات پہ فخر ہے۔ کیسے فخر ہے؟ سائل پہنچ گیا، مجھے اللہ کے لیے کچھ کھلا دو، مجھے اللہ کے لیے کچھ عطا کر دو۔ وہ سائل تھا، مانگنے والا تھا، پر علی کا ایسا گھر نہ جس گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، جس گھر میں کچھ کھانے کا ساز و سامان نہ تھا، جس گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں نہ تھی، لیکن علی تھے، مزدوری کیے، علی تھے، اپنے آپ کو محنت کیا، پورے رات محنت کر کے جب وہ سودا حاصل کیا اپنے گھر میں لایا، سیدہ کو کہا فاطمہ تم بھی روزے سے ہو میں بھی روزہ سے ہوں، سبحان اللہ، تم بھی روزہ سے ہو میں بھی روزہ سے ہوں، اب اسے پکانا تو افطار میں کھایا جائے گا، افطار اسی سے کیا جائے گا۔ یاد رکھو مسلمان کے نوجوانوں، یاد رکھو مسلمان کی عورتوں، تمہارے گھر میں ہر طرح کے اناج موجود ہے، پھر بھی علی جیسی صفت نہیں ملتی، پھر بھی فاطمہ جیسی صفت نہیں ملتی۔ تمہارے گھر میں فریج کے پانی ہے، پھر بھی تمہیں علی کے جیسی صفت نہیں ملتی۔ تمہارے گھر میں کھانے کی ہر چیز موجود ہے، پھر بھی علی کے جیسی صفت نہیں ملتی۔ اگر صفت ملی ہوتی نا تو خدا کی قسم جیسے آج نوجوانوں کی نماز ترک ہو رہی ہے نا، اس کی نماز ترک نہیں ہوتی، جیسے علی نے مصطفیٰ کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھ کر سلایا تھا اور علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی اور علی کی آنکھ نے نماز کے لیے رو دیا تھا، اور آج نوجوانوں کی آنکھیں رونا شروع ہو جاتی، ہر نوجوان کی آنکھ روتی۔ اگر سچا عاشق علی ہوتا رونے لگتا، بلبلانے لگتا، تڑپنے لگتا، کیوں؟ میں علی کا ماننے والا ہوں، میں علی کو ماننے والا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ فَلَا بَابِ الْجَنَّةِ پکارا جائے گا صحابہ سے، آؤ کھڑے ہو جاؤ جنت کے دروازوں پہ۔ ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر فاروق کھڑے ہوں گے، عثمان غنی کھڑے ہوں گے، مولا علی شیر خدا کھڑے ہوں گے۔ کیا وہاں تمہارا چہرہ سامنے نہیں ہوگا؟ کیا تمہارا فیس وہاں ڈائریکٹ لائیو نہیں کرایا جائے گا؟ کرایا جائے گا تو پھر تیرے پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ نہیں ہوگی، سجدوں کی نشانی نہیں ہوگی، سجدوں کے نشانات نہیں ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جس کی پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ ہوگی قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ پیشانی چمکے گی۔ تمہاری پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ ہوگی جب تو قیامت کے دن وہ پیشانی چمکے گی۔ جب تمہاری پیشانی سجدوں سے خالی ہوگی تو یاد رکھو تم دیوانہ علی تو بن سکتے ہو، عاشق علی نہیں بن سکتے ہو، تم علی کے عاشق نہیں بن سکتے ہو، ورنہ تاریخ یہ گواہ ہے علی کی آنکھ نے روئی نماز کے قضا ہونے سے، علی کے دل نے رویا نماز کے قضا ہونے سے، اور ہماری آنکھیں رونا تو دور کی بات، شرم نہیں آتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں غلام حسین ہے، خدا کی قسم ہے حسین تیرا سجدہ لاجواب ہے، اے حسین تیرا سجدہ لاجواب ہے، تیرے رکوع لاجواب ہے، تیری تلاوت لاجواب ہے، تیرے خاندان اہل بیت لاجواب ہے، تیرا بابا علی شیر خدا لاجواب ہے، تیری ماں فاطمہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار لاجواب ہے۔ کیسے لاجواب ہوئی؟ حسین کہیں گے اے حسینی آؤ میرے دامن کرم سے جڑ جاؤ۔ اگر تم حسینی پڑھنا چاہتے ہو نا، اپنے دامن کو حسین سے جوڑنا چاہتے ہو نا، تم نے مسعود ملت کا دامن پکڑا ہے، وہ دامن حسین سے جا کر مل جاتا ہے۔ تم اس دامن کو داغدار نہ کرو،
تاکہ مسعود ملت بھی قیامت کے دن نانا جان حسین کے پاس جانے سے کربلانے لگے. اگر تجھے اپنے پیر کو خدا کی قسم قیامت کے دن بلند کرنا ہے تو اپنی پیشانی کو سجدوں کی طرف سے سجا دو. اپنی پیشانی کو اللہ کے سجود سے سجا دو. اب قیامت کے دن تیرا پیر بھی فخر کرے گا اور تیرے پیر کا نانا حسین بھی فخر کرے گا. یہ حسین نہیں، یہ دامن حسین سے جڑ جاؤ. جواب ملے گا کیوں؟ تو پیغام ملے گا کرب و بلا سے کہ میں نے تو ایسا سجدہ کیا ہے جو قیامت تک وہ سجدہ ہی رہے گا. کم سے کم تو 1 منٹ کا سجدہ تو کر لے، 2 منٹ کا سجدہ تو کر لے، کم سے کم دن بھر میں 5 وقت کا سجدہ تو کر لے. پھر پوچھا جائے حسین کیوں؟ ہاں آپ کا سجدہ تو کربلا میں ہوا تھا. جواب ملے گا جنت میں جانا ہے نا، سردار تو میں ہی رہوں گا نا. سبحان اللہ، سردار تو میں ہی رہوں گا نا. پوچھئے اپنے پیر صاحب سے آپ سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جواب ملے گا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. سڑک چلتا ہوا انسان نہیں، راستہ پھیرا انسان نہیں، ہر سفیری نہیں، بلکہ جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، ہر وقت میرے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے نا، میری نگاہ اسے دیکھتی رہتی ہے. ہر وقت جو میری خدمت میں لگا رہتا ہے نا، میری نگاہ اسے دیکھتی ہے. اور پیر کے لیے مرید کا یہی ہونا لازم ہے کہ اگر پیر کی ایک گھڑی بھی مل جائے تو اسے ایسا واجب کر لو کہ اس کی ایک دعا تمہارے حق میں ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے. ایسی خدمت ہو. تو حسین کہیں گے آؤ صرف میرے سجدے میں غور نہ کرنا، میں نے جو یہ سجدوں کا درس لیا ہے، سجدوں کا سبق لیا ہے، سجدوں کا کلاس لیا ہے، سجدوں کی ٹریننگ دی ہے، تو کسی اور کے در سے نہیں، کسی اور کے گھر سے نہیں، بلکہ اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے گود سے اس سجدے کا سبق لیا ہے. میں نے اسی فاطمہ سے اس سجدے کی برکت حاصل کی ہے. میں نے اسی بابا علی شیر خدا سے اس سجدے کی برکت حاصل کی ہے. میں نے اسی بابا سے سجدے کی طلب حاصل کی ہے. جواب ملے گا کیسا سجدہ تھا؟ حسین تیرے سجدے کو تو قیامت تک لوگ سلام کر رہے ہیں، لیکن تیری ماں کا سجدہ. جواب ملے گا جب عید کی تاریخ آتی ہے نا، عید کی رات آتی ہے نا، ساری بہنیں بازاروں میں کپڑوں کے لیے جاتی ہے، ساری ماں بہنیں بازاروں میں کپڑوں کی تیاریاں کرتی ہے. یہی پرتھوی ہے، یہی زمین ہے، یہی ارض ہے، یہی دابۃ الارض ہے. اسی زمین پہ ایک ایسی بھی عورت آئی ہے جس عورت پہ صرف انسان کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ناز ہے. اس عورت کا نام فاطمہ الزہرا ہے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سجدہ حسین سے جواب ملے گا. میں نے فاطمہ الزہرا اپنی امی جان سے اس سجدے کی طاقت دی ہے. کیسے؟ بڑی مشہور تاریخ ہے. تاریخ بتانا مقصد نہیں، لیکن مقصد یہ کہ فاطمہ ایک ایسی خاتون ہے جو عید کی شب میں ایک رکعت سجدے میں گرتی ہے، دوسری رکعت کے لیے گر نہ پاتی ہے کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز پہنچاتی ہے. حسین کہے کہ میں نے اسی سجدے سے درس لیا ہے، اسی سجدے سے میں نے سبق حاصل کیا ہے. کہیں گے میرے بابا علی کی نماز نہ دیکھیں، ایک جنگ کے موقع پہ میرے بابا کے پاؤں میں تیر چبھ گئی، سارے لوگ تیر کو نکالنے کے لیے پریشان ہو گئے. درد اتنا کہ حضرت علی تڑپ جاتے، شدت درد سے کڑانے لگتے، لیکن آرے علی آپ کی نماز کا کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. آج جو بہروپیہ 40 دن والا ہے نا، کہتا سب سے اچھی میری نماز ہے. ارے علی کے جیسی ایک نماز لا دو پوری زندگی میں، خدا کی قسم میں تیرا دیوانہ بن جاؤں گا. ارے علی کی تو وہ نماز ہے کہ جو تیر چبھ جائے پوری دنیا کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ، دوست احباب، جملہ صحابہ نکال کے پریشان ہو جائے، وہ تیر نہ نکل سکے تو علی کہے جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، سجدے میں رکوع میں چلا جاؤں، تمہیں جو چاہو وہ کر لو، مجھے احساس تک نہیں ہوگا. تو
علی کی ایسی نماز ہوتی تھی، علی نماز میں گئے، تیر نکال لیا، کیا احساس تک نہ ہوا، ایسی نماز ہے۔ حسین کی نماز بھی لاجواب ہے۔ کیوں لاجواب ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کا سجدہ لاجواب ہے۔ کیوں لاجواب ہے؟ اس لیے کہ علی شیر خدا کی عبادت لاجواب ہے۔ جب ہی تو مصطفیٰ نے فاطمہ پہ فخر کیا ہے، علی پہ فخر کیا ہے، حسنین کریمین پہ فخر کیا ہے، کہیں گے یہ مولوی لوگ ایسے ہی چلاتے۔ نہیں، سنو میرے پیارو، سنو میرے بھائیو، اگر خدا کی قسم سچے عاشق علی ہونا، علی علی زبان پہ ہے نا، تو علی علی کس لیے زبان پہ ہے؟ اس لیے کہ علی علی میری زبان پہ ہی نہیں، بلکہ علی علی مصطفیٰ کی زبان پہ تھا۔ تب غلام مصطفیٰ علی علی زبان پہ لا رہا ہے، علی کی زبان پہ، اور صرف علی علی مصطفیٰ کی زبان پہ نہیں، خدا کی قسم بے شمار حدیث موجود ہے، صدیق اکبر بھی علی علی کہتے تھے، سبحان اللہ، عمر فاروق بھی علی علی کہتے تھے، عثمان غنی بھی علی علی کہتے تھے، سبحان اللہ۔ اور صرف علی علی نہیں کہتے تھے، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اہل بیت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف علی سے نہیں، حسین سے بھی محبت فرماتے۔ تو صحابہ کے طرز زندگی کو ذرا سا ملاحظہ کیجیے، صحابہ کے زندگی کے طرز کو ذرا دیکھو اور خود کو حسینی قافلہ میں شامل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بچے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، حسین ننھے ہیں، قدم بھی چھوٹا ہے، تلوے بھی چھوٹے ہیں، اور انداز بھی بچپن والا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں، حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حسین بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ننھا قدم ہے، چھوٹا قدم ہے، لڑکھڑا رہا ہے، پتھریلی زمین ہے، پاؤں میں کنکر چبھ رہی ہے، پاؤں لڑکھڑا رہا ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ نے جب تک نہ دیکھا تھا، حسین آ رہے تھے، حسین بڑھ رہے تھے، کہ جیسے ہی حسین زمین پہ گرنے والے تھے تو مصطفیٰ اپنے منبر شریف پہ جنبش دیتے ہیں، اپنے آپ کو حرکت دیتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، نبی وہاں سے منبر سے نیچے اترتے ہیں، سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ، منبر سے اترتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی منبر سے اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی منبر سے اتر رہے، صحابہ پیچھے پلٹے تو دیکھا کیا حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ حسین تو چھوٹے تھے نا، ننھا قدم تھا نا، صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ اٹھ گئے، مصطفیٰ آ گئے، صحابہ تڑپ گئے، دیکھا حضرت زبیر نے حسنین کریمین آ رہے ہیں، حسین کا بچپن والا قدم ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اٹھایا دونوں پہلو سے، سینے سے لگایا، بڑھا دیا، اے عثمان غنی نے آگے بڑھا، سبحان اللہ۔ میں نے پڑھا ہے حسین کو اب زمین پہ نہ رکھا، حسین زمین پہ اب نہیں ہے، اب صحابہ کی گود میں ہے، وہ بھی کس صحابہ؟ کم و بیش 1,24,000 نہیں، اجلہ صحابہ۔ اب ایک صحابی دوسرے صحابی کو دے رہے، دوسرے صحابی تیسرے صحابی کو دے رہے، تیسرے صحابی چوتھے صحابی کو دے رہے، اور پھر اخیر میں مصطفیٰ آئے، حسین کو سینے سے لگا دیا، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اہل عشق سے پوچھئے تو جواب ملے گا۔ وہ صحابی حسین کو اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ حسین لڑکھڑا رہے تھے، بلکہ صحابہ رسول اللہ سے سن چکے تھے کہ جب اسلام پہ حملہ ہوگا، جب دین پہ حملہ ہوگا، جب دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، جب دین کو تار کیا جائے گا، تو اس وقت دین کو بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حسین ہوگا، وہ حسین ہوگا۔ اس لیے حسین کو سب نے مل کر اٹھایا اور پورے اسلام کو تنہ تنہا حسین نے بچایا، سبحان اللہ، تنہ تنہا حسین نے بچایا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا حسین شہید نہ ہوتے تو مذہب شہید ہو جاتا، حسین شہید نہ ہوتے تو مذہب شہید ہو جاتا، کرم ہے پنجتن کا ورنہ بچہ بچہ یزید ہو جاتا، کرم ہے پنجتن کا ورنہ بچہ بچہ یزید ہو جاتا۔